ناظرین کرامی، تصوف جو کہ صوف یعنی اون یا صفا یعنی پاکیزگی اور قلب کی صفائی سے نکلا ہے، اپنی تاریخ کے حوالے سے بہت ہی پرانا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، اس لیے کہ شرف صحبت سے بڑھ کر اور کوئی شرف نہیں ہو سکتا، ورنہ تصوف کا جو مقصد ہے یعنی تزکیہ نفس، اسی طرح شریعت کو جزو بدن بنا کر اس کے نتیجے میں اخلاق حسنہ کو اپنانا اور اخلاق رذیلہ سے چھٹکارا حاصل کرنا، یہ مقصد آپ کی مجلس مبارک میں طلب اور تڑپ کے ساتھ بیٹھنے سے خود بخود حاصل ہو جاتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک سورج کی تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی چراغ وغیرہ جلانے کی ضرورت نہیں، اسی لیے ان کے وجود مسعود کے ہوتے ہوئے کسی مشق کی ضرورت نہیں تھی، مگر آپ کے پردہ فرمانے کے بعد جب آہستہ آہستہ ظلمت پھیلتی گئی تو اس وقت علماء ربانیین نے ایسے اوراد و وظائف مقرر کیے کہ ان کو اگر اپنی شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے تو تزکیہ نفس ان سے حاصل ہو سکتا ہے۔ معزز ناظرین، صوفیاء کے پہلے طبقے کا زمانہ 661 عیسوی سے 850 عیسوی تک مقرر کیا گیا ہے۔ اس طبقے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مالک دینار، حضرت حبیب اجمی اور حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ مجمعین جیسی شخصیات شامل ہیں۔ اور اس دور کے صوفیاء کی خصوصیات کچھ اس طرح ہیں کہ ان بزرگوں پر خشیت الہی کا بڑا غلبہ تھا، اس لیے وہ توبہ و استغفار پر بہت زور دیتے تھے، اور ان بزرگوں نے اپنے گرد حلقہ جمانے کی کوشش نہیں کی، اس طرح کوئی نئی اصطلاح یا نیا طریقہ ایجاد نہیں کیا۔ حب جاہ وغیرہ سے ان لوگوں کو بہت نفرت تھی، اور اس طرح حکومت اور اس کے مناصب سے بہت دور رہتے تھے۔ اور اس کے بعد جب بنو امیہ کے زمانے میں علوم عقلیہ کا زور ہوا اور لوگوں پر اس کا اثر الٹا نظر آنے لگا، تو اس دور کے صوفیاء نے وجدان پر زور دے کر اس کو بیدار کرنے کی کوشش کی تاکہ ایک توازن قائم رہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو اس دور کے مشہور صوفیاء ہیں، عشق اور محبت پر بہت زور دیتے رہے، اور اس دور میں ہمیں استغراق، حال اور مقام جیسی چیزیں نظر آتی ہیں۔ ناظرین، تیسرے طبقے نے مذہب کی حقیقی روح کو بیدار کرنے، باطن کی اصلاح اور اخلاق کی درستی کی طرف خاص توجہ دی، اس لیے کہ مختلف تہذیبوں، تمدنوں کی ترقی اور مال و دولت کی کثرت نے دلوں کی دنیا تبدیل کر دی تھی۔ اور اس دور کے صوفیاء میں ابن العربی، ابو النصر سراج، شیخ ابو طالب مکی اور ابو عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہم کا نام آتا ہے۔ اس زمانے میں صوفیاء کے حلقے اور گروہ بننے شروع ہوئے۔ طفوریہ، نوریہ اور حکیمیہ گروہ اسی زمانے کے ہیں۔ معزز دوستو، 12ویں صدی عیسوی کو اسلامی تصوف کی تاریخ میں ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اس زمانے میں تصوف کا فلسفہ پورے طور پر ترتیب دے دیا گیا، یہاں تک کہ اس کو مستقل فن کی حیثیت دے دی گئی، اور اسی زمانے میں بعض روحانی سلاسل کی داغ بیل ڈالی گئی، جبکہ 13ویں صدی عیسوی میں روحانی سلاسل وجود میں آئے۔ اسلامی تصوف کی تاریخ 13ویں صدی عیسوی میں ہر اعتبار سے مکمل ہو جاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کے گرد تصوف کی ساری دنیا گردش کرتی رہی، اور ان بزرگوں کی تصانیف کے حاشیوں اور خلاصوں سے باہر نکلنے کی ہمت کسی کو نہ ہوئی، اور مثنوی مولانا روم نے شاعری کی ساری دنیا اپنے اندر جذب کر لی۔ اس دور میں 4 سلسلے بہت زیادہ مشہور ہوئے، دوسرے سلسلے یا تو ختم ہو گئے یا پھر ان کی ایک شاخ بن گئے۔ ناظرین، یہ 4 سلسلے سلسلہ خواجگان، سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ سہروردیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ پیشکش اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں تک شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آئندہ آنے والی ویڈیو تک ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔